السلام علیکم دوستو آج ہم خاتون اول حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ یوم وصال 10 رمضان المبارک، اس میں گرامی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ، سلسلہ نسب اسی طرح ہے: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزا بن کسا بن کلاب بن مروہ بن قاب بن لوی۔ سیدہ کا نسب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسا پر جاتا ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زاہدہ بن العاصم بن عامر بن لوی سے تھی۔ تاریخ ولادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرافت، ایمانت، افائے عہد، سخاوت، غریب پروری، فراخ دلی اور عفت حیا جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے ساتھ واقع فیل سے 15 سال پہلے بمطابق 555 عیسوی اس دنیا میں تشریف لائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ کی طبیعت کا لازمی جز بن گئی اور پورے عرب میں آپ کی اعلیٰ خوبیوں کا چرچا ہونے لگا۔ اسلام کی خاتون اول اور نبی کریم کی زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں اور نبی کریم کی پہلی بیوی تھیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسلام کی پہلی خاتون اول تھیں، اور نبی کریم کی بھی شادی آپ کے بعد حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی کے بعد حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئیں۔ حضور اکرم کی بارگاہ اقدس میں جن عورتوں کو زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت کی بنا پر ان کو ام المومنین فرمایا، یعنی سورۃ الاحزاب میں ہے، یہ نبی کریم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاتون خاندان قریش کی بہت ہی باوقار ممتاز ہیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال و صورت کی کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول کی بہت ہی جانثار اور وفا شعار بیوی ہیں، اور حضور اکرم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی، چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جانثار خدمت گزار کی شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دیا، اور انہی کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور کی نبوت میں یہی ایمان لائی، اور ابتداء اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور پر قربان ہوا ہو رہی تھیں، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔
ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو آپ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب عز و جل کا اور میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نے کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ عنہا کا ذکر فرماتے تھے۔ بہت دفعہ بکری ذبح کرتے، پھر اس کی اعضاء کاٹتے، پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں بھیج دیتے تھے تو وہ کبھی آپ سے کہتی تھی گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں اور کوئی عورت نہیں تھی، تو آپ فرماتے وہ ایسی تھی، ان سے میری اولاد ہوئی۔ سرکار دو عالم جہاں نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخر عمر تک کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کی مشہور قبرستان حجون جنت المعالی میں خود حضور اقدس نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کے وفات کے صدمے سے حضور گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس ثانیہ کا قلب مبارک میں اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات 10 رمضان المبارک 10 نبوی 65 برس کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور جنت المعالی کے مقبرہ حجون میں آپ کی تدفین ہوئی۔